میں سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں میٹرک میں ہوں گا یا 9 کلاس میں ہوں گا, مجھے شوق تھا کہ یار قرآن کو پڑھوں, ہے کیا اس میں. تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ اپیل کی نا قرآن کی جس چیز نے, وہ ہے کہ قرآن گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے, نیچر کی بات کرتا ہے, عقل سے اوپر کی باتیں نہیں کرتا. آپ بعض مذہبی لوگوں کی تقریریں سنو, لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ان لاجیکل سی باتیں ہو رہی ہیں جس کو پریکٹیکل لائف میں کرنا ممکن نہیں, پریکٹیکلی یہ خود بھی نہیں کرتے ہوں. تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, میں حیران ہوا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے حکم دیا, نبی کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ غربت میں آپ کی ازواج کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. ازواج کا کہنا یہ تھا بھائی یہ اس 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, کھجور پانی کھجور, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, پیسے ویسے چاہیے. سمجھ رہے ہو, نان نفقہ بڑھا دیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں عیش و عشرت نہ ہو, کیونکہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے. کل کوئی انگریز کوئی کافر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیا کس لیے تھا, پیسے کے لیے. تو اللہ آپ کو ہر طرح سے ہر الزام سے بری رکھنا چاہتے تھے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو اس لیے نبی کو آخری دم تک غریب ہی رکھا گیا ہے, یعنی نبی کے اختیار سے کہ نہیں پیسہ رکھنا ہی نہیں ہے. صبح آیا, شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا, شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ رکھا ہی نہیں ہے, اور خود گھر میں فاقہ. بخاری کی حدیث ہے, گھر میں آتے حضرت عائشہ سے پوچھتے کھانے کو ہے, فرماتی ہیں نہیں ہے, فرماتے چلو پھر ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں. تبھی تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ 11 بجے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت, نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. صبح صادق کے وقت روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ آپ کہتے ہو یار روزہ رکھو گے نہیں رکھو, کوئی بات نہیں, ابھی نیت نہ کرو, دن میں اٹھ کے دیکھ لو کیسا موسم چل رہا ہے, برداشت کر پاؤں گا, تپڑ ہے تو پاس کر پاؤں گا ورنہ برداشت کر پاؤں گا. یہ سب چیزیں سوچ کے آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے, بشرطے کہ کچھ کھایا نہ ہو. ایسا نہ ہو آپ نے 11 بجے 2 پراٹھے کھائے, آپ نے کہا چلو اب میں روزے کی نیت کرتا ہوں, یہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, فرماتی ہیں نہیں ہے, فرماتے چلو اب تو بھوکا ہی رہنا ہے, تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, تو ہم کیا کر لیتے ہیں روزے کی نیت, تو روزے کی نیت کر لیتے. تو جس گھر میں یہ حال ہو تو بھائی بیوی کو تو خیال ہوگا نا کہ کچھ گزارا ہو. تو امہات المومنین نے نبی سے جب مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی میں وہ لائف نہیں دے سکتا گھر میں جو مالدار لوگ لائف دیتے, میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں سب کو طلاق کا آپشن دیتا ہوں, طلاق کا اختیار دیتا ہوں. مرد جب بیوی کو ڈیورس کا حق دے دے تو جیسے وہ ہر حق مرد کے پاس ہوتا ہے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے. تو نبی نے ساری ازواج کو ڈیورس کا حق دیا, بھائی رہنا ہے تو آپ اسی غربت میں رہو, ورنہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے اوپر طلاق واقع کرو, نکاح ختم ہوگا, عدت کے بعد جہاں چاہو نکاح کرو. عرب میں شادی فوراً ہو جایا کرتی تھی, کوئی پرابلم نہیں, بڑے بڑے مالدار لوگ تھے, آپ کی مالدار سے شادی ہو جائے گی. تو الگ بات ہے کہ تمام امہات نے کہا کہ نہیں ہمیں اسی غربت میں آپ کے ساتھ رہنا, ٹھیک ہے ہم راضی ہیں, لیکن آپ سے علیحدگی نہیں چاہیے. تو پھر اللہ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ بھائی انہوں نے جب یہ کیا ہے غربت میں آپ کے ساتھ گزارا تو انہیں بھی کچھ انعام دیا جائے گا. وہ انعام یہ کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج, کہ اے نبی آپ کے لیے اب اس کے بعد نہ تو مزید شادی جائز ہے اور نہ ان میں سے کسی کو ڈیورس دے کر کسی سے شادی کر سکتے ہیں کسی اور سے. نہیں یہی بات سمجھ, یعنی یہ 9 کے بعد 10ویں بھی نہیں آ سکتی اور ریپلیس بھی نہیں ہو سکتی کہ 9 میں سے کسی ایک کو دے دی اور اس کی جگہ دوسری کر لی. تبھی اس کے بعد نبی نے نہ ان میں سے کسی کو طلاق دی ہے اور نہ مزید شادی کی ہے. اگرچہ اللہ نے بعد میں اجازت دے دی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں, مگر نبی نے کی نہیں ہے, شاید اس لیے کہ وہ اللہ نے جو پہلے آرڈر دیا تھا اس کا پاس رکھنے کے لیے. اب اس میں جو الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ نہ کسی کو ڈیورس دے کر اس کے بدلے کوئی شادی کر سکتے ہیں اور نہ 10ویں کر سکتے ہیں. آگے الفاظ دیکھو, وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے. نہیں آئی بات سمجھ, اس کا مطلب بھائی کسی کے حسن سے متاثر ہونے کا امکان پیغمبر میں بھی بولو تھا. یعنی اللہ کہہ رہے آپ کو کوئی عورت کا حسن کتنا ہی اٹریکٹیو ہو, اٹریکٹ کرے, آپ کو اجازت نہیں ہے اب نکاح کرنے.
تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسلام کا حسن ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسلام نے کہا نا بشر ہیں, انسان ہیں, تو پھر تمام انسانوں والے لوازمات کے ساتھ انسان مانا ہے. آج ہوتا کیا, کسی کو پیر و مرشد مان لو, یہ پیر صاحب انسان ہے, تو انسان تو ہیں, تو پھر کیا ہیں بھائی, یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, کہاں پہنچے ہوئے ہیں, بہت بڑی چیز ہے, آپ نہیں پہنچ پاؤ گے, آپ وہاں تک کیا مطلب, کیا کرتے ہیں بھائی, بس یہ کیا نہیں کرتے یہ کہو. ہمیں بتایا گیا انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, تمام لوازمات کے ساتھ کیا ہے, انسان ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیغمبر کے پاس دو رشتے ہوں, ایک خوبصورت ہو اور ایک کے اخلاق ہوں, تو پھر آپ اخلاق کو ترجیح دیں گے. جیسے نبی کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی, حالانکہ آپ کی ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عائشہ نہیں تھی. محبت اس لیے ان سے تھی کہ وہ ذہین بہت زیادہ تھی, بے پناہ ذہین تھی. لیکن اس سے اتنا پتا چل گیا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی کسی سے نکاح کر سکتے ہیں اس بیس پر کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوں, بشر ہیں, تو بشری لوازمات کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں. دیکھو ایک بار اسی طرح امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ گھر میں جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے نا, کچھ اونچ نیچ ایسے ہوئی, آپ اتنے ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم 1 مہینہ نہیں آؤں گا میں گھر میں, 1 مہینہ گھر میں نہیں. یہ ناراضی ہوئی. یہ سارے واقعات پیغمبر کی سیرت میں کیوں ملتے ہیں, ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اگر نبی کچھ ایسے اللہ مخلوق بنا کے بھیجتا کہ نہ کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا, اور آپ کی ازواج بالکل ایسے فرما بردار, جیسے کوئی شخص جو ہے نا, جیسے آج کل نہیں جو غلاموں کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح لوگوں نے چلایا ہوا ہوتا, اور کوئی آگے سے کوئی رپلائی نہ ہوتا, کوئی بات ہی نہ ہوتی, کچھ بھی نہیں, اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو آپ کی بیویاں ہر وقت فرما بردار. تو بھائی آپ کو ہمیں کہاں سے نمونہ ملتا کہ گھر کیسے چلائے جاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ازواج دی, اور اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے جو عام طور پہ گھروں میں ہو جاتے ہیں. آپ کا اپنی بیویوں سے ایک رشتہ پیغمبر والا تھا, پیغمبر امتی کا, لیکن ایک رشتہ میاں بیوی والا بھی تھا. تو گھر میں کون سا رشتہ رکھا آپ نے؟ میاں بیوی والا رکھا ہے. میں تو یہ حدیث سن کے حیران ہوتا ہوں. حضرت عائشہ کے پاس, حضرت عائشہ کی باری تھی, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, بخاری کی حدیث ہے. باری کس کی ہے؟ ابے تم کیا جانو ان حدیثوں کا مطلب, جن کی 2-3 ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, تم لوگ بس گنوا دیا, تم لوگوں نے سب برباد کر دیا. ابھی بھی جو تھوڑا سا ٹائم ہے تم لوگ کے پاس سدھرنے. شادی تو 2 کے بعد تو پتا چلتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. عورت کی محبت کا بھی جبھی پتا چلتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی, یہ شکایت تو بہت سنی ہے, شوہر ٹائم نہیں دیتا, بیوی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے میاں کی. میں کہتا ہے ایک اور کر لے کمپٹیشن میں, پھر تجھے ٹائم. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بعض جگہ ہوتا ہے. خیر ایسا نہ ہو کہ کی اور وہ بھی نہیں دے رہی, کیونکہ آپ میں کوئی ایسا فالٹ ہے. اچھا خیر, تو یار آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو یار. میرا تو ایسا حوصلہ, حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ساتھ بہن ہے, ان سے نکاح ہوا ہے نبی کا, انہوں نے حلوہ بنا کے کوئی بھی اچھی چیز بنا کے بھیج دی. تو حضرت عائشہ مسجد نبوی میں ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں. بھائی دوستوں کے سامنے بیوی کتنی رسپیکٹ دیتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کو. شاید اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, یا پردہ کیا ہوا ہو, چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو چہرہ پہ کپڑا ہوگا, یا یہ کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت تک, لیکن صحابہ موجود تھے وہاں. تو جب آپ کے دوست احباب موجود ہوتے ہیں تو پھر تو عورت اور زیادہ ریزرو ہوتی ہے نا, کہ بھائی جھگڑا کمرے میں کر لیں گے, ابھی یہاں تو ایک بڑی باوقار محفل لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے, حضرت زینب نے حلوے کی پلیٹ بھیجی, اور حضرت عائشہ کو جب پتا چلا نا, خادم لے کر آیا, حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. یعنی باری میری ہے تو اپنی باری میں حلوے بنانے تھے نا, کیا خیال ہے بھائی, باری میری ہے اور آپ کھانا وہاں سے آپ بنا کے بھیج رہی ہو. تبھی تو یہ جو بے وقوف قسم کے لوگ 2 شادیاں کرتے ہیں نا, اور پھر مجھے اپنی حماقت کے واقعات بتا بھی رہے ہوتے ہیں, تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کی بیوی نے ان کو اتنے ٹھڈے نہیں لگائے جتنے میں لگاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جب ایکچولی میں پہلی وائف کے گھر ہوتا ہوں نا, تو ٹھیک 4 بجے میری فرسٹ وائف فون کرتی ہے اور مجھ سے خیریت پوچھتی ہے, تو سیکنڈ کو اس پہ غصہ آتا ہے. میں نے کہا نہیں, اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ میری باری میں آپ کی فرسٹ وائف سے کیسی ماشاءاللہ بے تکلفی کی باتیں ہو رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں فرسٹ وائف کے جب گھر ہوتا ہوں نا, تو ٹھیک 1:30 بجے میری سیکنڈ کا, پھر سیکنڈ کے گھر ہوتا ہوں یا سیکنڈ فرسٹ کے گھر ہوتا ہوں, سیکنڈ کا فون آتا ہے.
اور وہ مجھ سے خیریت پوچھتی ہے, میں خیریت بتاتا ہوں, ہیلو ہائی. اس پہ میری پہلی والی کو غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پاگل کا آدمی, تو میرے تو عجیب پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے. تم اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور فون پہ گپے کس سے لگا رہے ہو اس سے. آج ایک بندہ آیا, 2 کیوی ہے نا اس نے, ایسے واقعات اب آ رہے ہیں, حادثات کہہ لیں یا واقعات کہہ لیں. تو کہہ رہا ہے میں نے 2 کیوی ہیں, مجھے ہدایات دیں کیسے چلاؤں میں نے کہا جب پہلی کے گھر جاتے ہو نا پھلترو کی طرح دوسرے کی بچوں کو وہاں لے جائے, جب جاؤ اکیلے جاؤ, ورنہ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پہلی کی باری ہے جب جا رہے ہیں تو 2 بچے یہاں سے چپکا کے اپنے ساتھ لے گئے, اس کو غصہ آتا ہے یہ پھلترو کی طرح کیوں آگے کھیل, میری اولاد ہے تمہیں کیا تکلیف, یہ گھر بھی تو میرا ہے, اس کا کرایہ بھی تو میں دیتا ہوں, تو اگر میرے بچے آ گئے تو کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے گھر جا رہے ہو تو دوسروں کی یادگاریں, عورت یہ نہیں دیکھتی آپ کا بیٹا ہے, وہ یہ دیکھتی ہے میری سوکن کا بچہ ہے, اور جب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کی توجہ بچوں کی طرف, آپ بھتیجا بھانجا لے جاؤ اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے تو میں سوچ رہا ہوں ایک کورس کروا دوں اس کا میں, تاکہ چھچوری حرکتیں نہ کیا کرو. پھر میں نے اس کو بولا جب ادھر جا کے بیٹھو تو اس والی سے فون پہ بات نہ کرو, نمبر بلاک کر کے جاؤ, کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اس کو بتا دو کہ بھائی یہ ان ڈرائیو وغیرہ, کیا ہے ان ڈرائیو وغیرہ, کوئی ایمرجنسی ہو جائے ان ڈرائیو میں خود ہی چلی آنا, کیونکہ نہیں بھی ایمرجنسی ہوتی ہے نا, سوکن دوسری کو تپانے کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے وہاں بیٹھ کے بھی ہاں ہاں ہی ہو گپے لگ رہی ہوں گی اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہوں گی, اس کے دماغ میں یہ بیٹھا شیطان ڈال رہا, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے پڑا ہوا ادھر منہ کر کے سو رہا ہو, لیکن شیطان اس کو بتائے گا دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, فلم دیکھ رہے ہوں گے اور خوب گپے لگ رہی ہوں گی, ایک دوسرے کو گٹکے کھلا رہے ہوں گے. شیطان سوکن کے ہمیشہ یہی کرتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا وہاں بھی موڈ آف ہو, ادھر منہ کر کے سو رہا ہو, پھر وہ فون کرے گی مجھے یہ ہو گیا میں مر گئی, مجھے اس کی توجہ لینے کے لیے. خواتین کی شرارتیں جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, یہ خواتین ہی کو پتا ہوتی ہیں بھائی. تو یہ بہت وہ ایسا نا اپنی توجہ لینے کے لیے میں مر گئی, میرے یہ ہو گیا, آدمی کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا میں جا رہا ہوں, ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہوا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اکثر نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو بولا کہ نمبر کیا کرنا ہے, بلاک, ادھر کی ادھر نہیں, ادھر کی بے وقوف لوگ جا کے نا اس کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں, تم تو یہ نہیں کرتی, وہ تو ایسے چائے بنا کے پلاتی ہے, تمہیں تو یہ نہیں آتا, اس کو تو یہ, تو اپنے گھر میں خود ہی آگ لگا رہا ہے. سوکن کے ایک الگ سی ان میں نفرت ہوتی ہے, کوئی آپس کا ان سے ریلیشن نہ, ادھر کی بات ادھر نہ ادھر, دونوں ملنا چاہیں تو بولو اپنی ذمہ داری پہ ملنا ہے تو ملو, نہیں ملنا ہے تو نہیں ملو, اگر ملی الٹی سیدھی بات ہوئی مجھے نہیں آ کے بتانا, یہ کر لو پھر ملے, ان کی مرضی ہے. اچھا خیر میں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو اب دیکھو حضرت زینب نے جب حلوہ بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, امی عائشہ کو غصہ آیا اور آپ کے ہاتھ سے آپ نے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دی. سارے صحابہ موجود ہیں. بظاہر یہ کتنی بڑی بے ادبی اگر اول نظر میں دیکھی جائے, مگر ہمارے نبی کا حوصلہ دیکھیں, ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اور اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, محبت میں کیا ہے, غیرت ہے کہ بھائی میری جب میرے شوہر میری باری ہے تو پورے میری طرف توجہ ہونی چاہیے شوہر کی, یہ حلوے شلوے یہ اپنی باری میں جو مرضی کھلانے کی. تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو کیا آ گئی, غیرت آ گئی. تو آپ بیٹھے اور وہ برتن آپ نے جوڑا, اور پھر حضرت عائشہ سے جب غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا اس کی قیمت دے دینا زینب, کیونکہ برتن ان کا تھا, تاوان آئے گا بہرحال, چیزیں کسی کی. اب یہ نہیں کہ سوکن کا سونے کا کڑا اٹھا کے اس نے گٹر میں پھینک دیا تو بعد میں بھائی تجھے گٹر سے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے, زمان دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا, کسی کا مال ضائع کرو گے, کسی کے گھر کا, بیویوں کو نہ بتا دیا, کسی کے گھر کا بیلن توڑا, کب توڑا, اپنی ذمہ داری پہ توڑنا, سمجھ رہے ہو, یہ پہلے بتا دینا. بیگم آپ مارو, کب بھی جا کے مارو, سوکن کے سر پہ ڈنڈے پھوڑو, سرور پھٹانا, سلائی کا خرچہ کون دے گا, آپ دو گے. میں یہاں سینے کے لیے موچی نہیں ہے میرے پاس جو سر پھٹتے رہیں اور میں سلواتا رہا, تو ملو ہی نہیں, ملنا ہے اپنی ذمہ داری پہ ملو. خیر تو میں عرض کر رہا تھا طلب کی بات. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا, آپ ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے, فرمایا میں 1 مہینے نہیں آؤں. پھر 29 دن کے بعد آ گئے, 30 دن پورے نہیں ہوئے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کی دوری برداشت نہیں ہوئی. تو صحابہ نے کہا آپ تو 30 دن کے لیے گئے تھے, 1 مہینہ بولا تھا, 1 مہینے سے تو 30 ہی ذہن میں آتا ہے. تو نبی نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے, یعنی چاند نکل آ گیا تھا, تو آپ نے فرمایا بس مہینہ کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. تو ہمارے نبی کی نارمل لائف, نیچرل لائف تھی, اس میں تکلف نہیں تھا. ایسی لائف تھی کہ ایک بہت اپر لیول کا آدمی اس میں نبی کو فالو کر سکتا ہے,
اور ایک ٹماٹر والا دیہاتی کسان بھی اس میں نبی کو فالو بولو کر سکتا ہے. سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب کے لیے اس میں نمونہ ہے. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کر دی، لوگوں نے اتنے اعتراضات کی، اور یہ جو ملحد ہے نا ایتھیس، یہ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں نبی پہ طنز کرنے کے لیے. معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ کی کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی، آپ فوراً گھر آئے واپس اور اپنی زوجہ کے پاس گئے. پھر آپ نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے، اگر کسی کی عورت پہ نظر پڑ جائے اور دل میں اس کے خیالات آئیں تو اس کو چاہیے فوراً اپنی زوجہ کے پاس آئے تاکہ ان خیالات کی تسکین ہو جائے، تاکہ شیطان کو نہ ورغلانے کا موقع نہ ملے. تو اس پہ نا ملحد لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، یار نبی کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی تو دل میں خیال آ گیا. او بھائی، اگر نبی یہ نہ بتاتے تو کسی کو پتا چلتا ہے بھائی؟ تو یہ تو مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے، غیر اختیاری نظر پڑ سکتی ہے، یا آ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی آدمی ہے، کھا رہا ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کا حل بتا دیا، بھائی کہاں جانا ہے، اپنی زوجہ کے پاس آؤ تاکہ وہ خیالات تمہارے دماغ سے نکل جائے. ورنہ شیطان کیا کرے گا، انہیں یہی پہلے خیالات آتے ہیں، پھر پہلے نظر نبی کی نظر تو غیر اختیاری پڑی تھی، غیر اختیاری نظر تھی. پہلے کیا ہوتا ہے، غیر اختیاری نظر، پھر جان کر نظر ڈالتا ہے، پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر چھوٹے جرم کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی طرف آتا ہے، پھر بڑے جرموں کی طرف جاتا ہے، بالآخر زانی بن جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی نے کتنا اچھی سیرت آپ نے بتا دیا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. فجر کی نماز، صحابہ انتظار میں، اقامت ہو چکی ہے. اچانک آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون، جیسے تم بعض دفعہ بھول جاتے ہو میں بھی ایسے بعض دفعہ بھول جاتا ہوں. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا ہوں. اب اگر آپ نہ بتاتے کسی کو پتا چلتا؟ تو آپ گئے اور غسل کر کے آئے، اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے بڑے بال تھے اس سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں اگر انسان صحیح عقل سے سوچے تو یہ تمام باتیں پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. اور ملحد لوگ، بے وقوف لوگ، احمق لوگ اسے پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی دلیل قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو انسان جب صحیح سوچتا ہے نا، تبھی میں کہتا ہوں ہمیشہ نارمل لوگوں کو فالو کیا کرو، اب نارمل لوگوں کو فالو مت کیا. بزرگی کا جو ہماری سوسائٹی میں عجیب و غریب قسم کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے نا، یہ بعد میں آیا کانسیپٹ، اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان بنے آدمی، انسان اخلاق صحیح ہو، ہوس نہ ہو، غیر اخلاقی طریقوں سے چیزوں کو لوٹنے کھسوٹنے کا اس میں جذبہ نہ ہو، فرائض واجبات پورے کرتا ہو، بزرگ اللہ کی نظر میں. تو میں وہ طلب کی بات کر کے نا، کہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا تو میں پھر اس طلب کو ایکسپلین کروں گا. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے بھائی میری عزت ہو، بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو، بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میری جہاں شادی ہو وہ دنیا کی حسین ترین ہو. چاہتا ہے کہ نہیں؟ اب شرماؤ نہیں، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. اخلاق بھی ہوں لیکن یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے، اور عورتیں بھی یہ چاہتی ہیں دنیا کا ہینڈسم ترین انسان ہو. سمجھ رہے ہو؟ پھر کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، خواہش سب کی یہی ہوتی ہے. ایسا میاں مارکیٹ میں آئے تو ساری عورتیں بے ہوش ہو جائے، کہاں سے آرڈر پہ بنوایا کیا تو نے یہ میاں؟ تو خواہش سب کی ہوتی ہے. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میری صحت سب سے اچھی ہو. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بہت ساری خواہشات ہیں، ان میں کچھ خواہشات تو حرام ہیں، اس کی تو حدیث میں بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی. یہ ساری جائز خواہشات ہیں. تو ان جائز خواہشات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب، ان تمام خواہشات کو پورا کرو اعتدال کے ساتھ. بیلنس کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھو. یہ نہیں فرمایا کہ ان خواہشات کو طلب ہی مت کرو، یہ تو پھر رہبانیت ہو جائے گی نا، جو عیسائیت میں تھی، ننگ دھڑنگ بس دنیا سے دور. نہ فرمایا اعتدال سے. اجملو، اجمال کہتے ہیں اعتدال، بیلنس. طلب میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس. تو بے اعتدالی یہ کہ طلب ہی نہیں کر رہے، یہ بھی بے اعتدالی. وہی ہے نا، پیسے بس پیسے سے کچھ نہیں رکھا، غریب پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح. اور بس جیسے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، تو مسافر خانہ تو ہے نا، کم از کم سفر میں بھی تو کچھ پان گٹکے کے تو چاہیے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، بھوکا زندگی گزارے گا کیا؟ اور دوسری بے اعتدالی کیا ہے؟
دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے یا غیر اخلاقی طریقوں سے آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ناجائز کا مطلب تو حرام, جھوٹ, دھوکے کے ذریعے. غیر اخلاقی طریقے بھی ناجائز ہیں. ناجائز کا مطلب برے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا, خوبصورت لڑکی سے شادی ہو, آپ کی خواہش تھی, لیکن آپ سے پہلے کسی اور نے وہاں پیغام بھیج دیا. تو نبی نے کیا فرمایا, جب کسی اور نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کو درمیان سے کٹا کے اپنا پیغام بولو, یہ غیر اخلاق. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, اپنے مسلمان بھائی نے کہیں پیغام بھیجا ہو تو اب وہاں سے ہاں یا نہ ہونے کا انتظار کرو. تم نے بھیجنا تھا پہلے بھیج دیتے نا, تم سے دیر ہو گئی ہے تو اب دوسرے کا رشتہ خراب مت کرو. آپ بھیجیں گے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن یہ آپ نے طلب جو کی ہے نا کسی چیز کو, وہ غیر اخلاقی کی. لوگ کہتے ہیں اس میں غیر اخلاقی کیا ہے, اس کا جواب یہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر تم بولو گے یہ 100% ناانصافی ہے, یہ پرلے درجے کا بےغیرت ہے, یہ بےغیرتی ہے, اور بس چلے گا تو کافر ہونے کا فتویٰ لے آئے گا کہیں سے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں, رشتہ دار پیغام نہیں بھیجتے, جہاں ایک نے بھیجا برساتی مینڈکوں کی طرح 25-30 آ جائیں گے. ابے اب تک کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ بہت ہوتا ہے, تو یہ بہت غلط حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. بھائی جب کسی نے بیچ دیا اب دیکھو کہ ان کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو پھر بھیجو. اسی طرح نبی نے فرمایا لا یصم احدکم علی صوم اخیہ, جب کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی پلاٹ کی, کسی گھر کی, کسی جگہ, دیکھا کہ گاہک اور کسٹمر کا آپس میں کافی قریب جا چکے ہیں, اب کباب میں ہڈی بن کے ان کا سودا خراب کرنے کی کوشش مت کرو. پلاٹوں میں ایسا بہت ہوتا ہے, آٹے دال چاول میں تو ریٹ متعین ہے, ان میں نہیں ہوتا. پراپرٹی میں بہت ہوتا ہے. آپ خرید نہیں رہے تھے, گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اب ایک بندہ آیا, وہ کہہ رہا ہے میں اتنے کے پراپرٹی لے رہا ہوں. چلو اول نظر میں تو ایسے ہی ہلکی پھلکی بات چل رہی تھی, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان دونوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا اس کا مطلب 1 کروڑ میں اب ڈیلنگ ہو جائے گی. اب پتا چلا پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ ہے, کیونکہ شروع میں اندازہ نہیں ہوتا نا. اب 2 بندوں کی جب ڈیلنگ ہو جائے اور سودا مکمل ہونے جائے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے یار 1 کروڑ کا ہے. ٹھک سے آپ آئے 1 کروڑ 5 لاکھ میں دیتا ہوں, اسٹیٹ ایجنٹ تو آپ کو دے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو اس عمل سے روک رہی ہے, کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے, غیر اخلاقی. آپ کسی چیز کو طلب کرنے میں لمٹ کیا کر رہے ہو, کراس. ایسا کرتے ہیں لوگ. اچھا بھلا اس کا 1 کروڑ کا ہو گیا, آپ کرنے دو یار ان کو, زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, چھوڑ دو. نہیں جی فوراً آ جائیں گے, 1 کروڑ 1 لاکھ دے رہا ہوں میں. وہ بھی نالائق ہوتا ہے, پہلے زبان دے چکا ہوتا ہے, فوراً اس کو. پھر اسٹیٹ ایجنٹ کے کاٹنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں, وہ کیسے کٹاتا ہے کسٹمر کو, یار اصل میں تم آدمی اپنے ہو, میں چاہتا ہوں تم سے زندگی بھر میرا سودا چلتا رہے نا, اور میں تمہیں ایسی چیز پہنا نہیں سکتا. اصل میں جب سے میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے نا, میرا دماغ اس وقت سے نا میں سویا نہیں ہوں سکون سے کہ یار میں غلط چیز تمہیں کیوں پہناؤں. تو ایسا کرو اس کو چھوڑ دو, ایک اور جگہ میں تمہیں ایسے اچھی دلاتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے, کر لو آپ. لیکن یہ کیسا طریقہ ہے, غیر اخلاق. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, بہت پرانا واقعہ ہوگا, جس کا واقعہ اس کو نہیں پتا چلے گا. میرے پاس ایک بائک تھی, کسی نے مجھے پہنا دی, بہت پٹ پٹی سی بائک پہنا دی نا, بڑوں کے نام. اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہٹلر رحمت اللہ علیہ. گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں, ان کے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا کمانڈر تھا, جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. مسلمان فاتحین بھی گزرے ہیں, غیر مسلم فاتحین بھی گزرے ہیں. لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی, اس کے علاوہ آپ کو ان کی سیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں, اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر اپنی گھریلو لائف دیکھنا چاہتے ہیں, میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں, اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو, اور بہترین گائیڈنس. آج
آپ کو معلوم ہے کہ گورا دنیا پہ راج کر رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ میں سے بہت سو کا تعلق پاکستان نیوی سے، یہ ایڈمرل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر، یہ کہاں سے آیا؟ یہ امیر البحر، حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا نا سمندر پہ لڑائی کے لیے، اس کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، امیر امیر۔ تو وہ ٹرمز جو ہے نا، اصطلاحات، وہ بھی ایز اٹ از، وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہیں سے لیا، اور وہ جو اصطلاحات تھیں وہ بھی امیر البحر انگلش میں جب کنورٹ ہوئی تو وہ کیا بن گیا؟ ایڈمرل۔ بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ جو لنڈے کا مال ہے نا، یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بکتا، شروع میں ہمارا لنڈا وہاں بکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شروع میں جو ہمارا لنڈے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے؟ وہاں جا کے لنڈا بن گیا وہ، یعنی ہماری چیزیں بہت ساری لی ہیں انہوں نے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سو کا تعلق چونکہ فوج سے ہے، میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں جب یہاں آیا ہوں نا تو میں نے ڈسپلن دیکھا بڑا زبردست۔ میرے یہاں ریلیٹیو بھی ہیں جو بچپن سے میرے ساتھی ہیں، ہم بیٹھ کے صبح ناشتے پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یار ہمیں بچپن میں کیڈٹ کالج جانے کا کتنا شوق تھا، ایک خواب تھا نا کہ ہم کیڈٹ کالج چلے جائیں، کیونکہ ہم جو ہمارے ساتھ کے دوست کیڈٹ کالج جاتے تھے ان کی لائف میں ڈسپلن، محلے میں ان کی عزت بڑی ہوتی تھی، وہ تمیز سے چل رہے ہوتے تھے، ایسے سینہ تان کے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے دوسرے لڑکوں کو کہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کی پی کے تھوک رہا ہے، کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے پوری پوری رات اور ابے تبے چل رہا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے تھے نا جو کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈسپلن ہے، کپڑے صاف ستھرے، چلتے پھرتے بڑے اچھے ہیں، بہت ایک تمیز سے بات کرتے ہیں، تو اور یہ سب کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ تو جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بچپن یاد آ گیا اور اپنے پرانے دوستوں سے ہم تذکرہ کرنے لگے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے ٹرائی کی تھی؟ کہ یار ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈٹ کالج جانے کا۔ تو میں نے کہا ہمارا بھی بڑا خواب۔ بچوں کو دو چیزوں کا شوق ہوتا ہے، تو پائلٹ بننے کا، یا ان کا ایک خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو ڈسپلن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے۔ آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون، ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا، اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا صف سے آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لوگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا، ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے؟ صف میں آڑے ترچھے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت، کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں 40-50 سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا، یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور ایک موٹیویشن وہ ہے
جو غیر مسلم قوتیں دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے، یو ایس اے میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، میں ملا ہوں دنیا بھر میں گیا ہوں میں، ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، ایئر فورس جوائن کریں. دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں. شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ؟ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے، ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے، لیکن یہ ہے کس کا؟ یہ ٹرم ہے کس کی؟ یہ اسلام کی ٹرم سے. اور میں آپ سے عرض کروں، میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں، تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے، اٹھنا کب چاہیے، تو آپ نے کیا بتایا؟ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یا گورا فالو کر رہے ہیں؟ بتائیے نا ذرا. گورے فالو کر رہے ہیں. چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، صبح صبح اٹھتے ہیں، لیکن جب سویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ جو خلق کا لفظ ہے نا، خلق، انک لعلی خلق عظیم، اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے. ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا، کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا. یہ خوب سمجھ لیں، خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. خلق کہتے ہیں نیچر، وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بائی نیچر اچھا آدمی ہے، یہ بائی نیچر برا آدمی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے، جیلسی ہے، آپ کتنا حسد کے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو، آخر میں تھینک یو، درمیان میں کائنڈلی، جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہے. شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی. آپ کے دل میں تکبر ہے، آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے. ہمارے ہاں اچھا اخلاق کیسے سمجھا جاتا ہے؟ کوئی نرم لہجے میں بات کرے، یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلق عظیم، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، لالچ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں. جو سب سے اہم ترین چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، جس پر میں آج میرا ارادہ تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ پیغام ڈیلیور کر کے جاؤں گا، وہ کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام کے سوا دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہو کہ ہم کیوں ہیں. دیکھیے، اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نکلے تو کیا وہ کبھی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں گے نا نہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا. جب ٹی وی میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جواب نہیں دیا جاتا اس کو، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیے، آپ گھر سے نکلے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کہاں ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، صحیح ٹریک پہ چل سکتے ہیں؟ آپ نہیں چل سکتے. ہم دنیا میں آئے اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے. ایک شخص بس میں بیٹھا اور اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے بس سے اتار دیا جائے گا. ٹرین میں بیٹھا، اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے ٹرین سے اتار دیا جائے گا. جہاز میں بیٹھا، اسے معلوم ہے کہ ایک وقت کے بعد مجھے جہاز سے اتار دیا جائے گا. تو اسے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ میں اتروں گا کہاں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا اور پوچھ رہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے، تو یہ ساری زندگی کنفیوژن میں گزارے گا کہ نہیں گزارے گا؟
تو اسلام کا سب سے بڑا احسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے. قرآن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور نبی کے ذریعے ہم پر پہنچا. آپ کسی گورے سے سوال کریں, کسی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا لیکچرار ہو, آپ اس سے سوال کریں بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ ہر سوال کا جواب آپ کو دے سکتا ہے, لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. یہ واحد قرآن ہے جو بتاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا, لیبلوکم, وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ یہ آزمائش ہے کہ ہم میں اچھا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے اور برا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کے؟ تو یہ ہماری آزمائش ہے. اب اس کا ایک طریقہ وہ تھا جو پہلے مذاہب نے اختیار کیا. اچھا بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرو. جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا آخرت میں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی گائیڈ کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کے کہاں نکل جاؤ, جنگلوں میں, یا 24 گھنٹے کے لیے مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, کچھ چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. جس شعبے سے تم متعلق ہو اسی میں ایکسیلنسی پیدا کرو, اسی میں اچھا بننے کی کوشش کرو. میں اکثر ایک واقعہ لوگوں کو بتاتا ہوں. کسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. بھائی اسلام میں نماز کی فضیلت ملتی ہے نا, لوگ نماز پڑھتے ہیں. اسلام میں حج کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ حج کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے. اسلام میں جہاد کی فضیلت ہے, بارڈر پہ لڑتے ہیں جا کے. تو میڈیکل کالج کی کیا فضیلت ہے اسلام؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو MBBS کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. ہے بھائی, تو میں کیوں پڑھوں؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس فہرست میں داخل نہیں ہے؟ ڈاکٹر اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھے اور ایمانداری کے ساتھ علاج کرے تو اپنی موت سے پہلے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اسلام نے آپ کو میڈیکل کالج میں پڑھنے سے نہیں روکا. اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے. کل میرا بیان تھا ایک یونیورسٹی میں, ایک انسٹیٹیوٹ میں, جہاں طلبہ زیادہ تر ACCA کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں نا پاکستان میں. تو وہ مجھے کہنے لگے, ایک سوال ان کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. میں نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا جو کہ غیر مسلم بادشاہ تھا, یوسف علیہ السلام سے جب خوش ہوا وہ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں, تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. غیر مسلم ریاست ہے, اس میں اللہ کا ایک پیغمبر درخواست کیا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کیا بنا دیں, وزیر خزانہ. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مسجد بنا کے دے دیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک حجرہ بنا کے دے دیں جہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں, اللہ کی عبادت کیا کروں. مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزارت مانگ رہے ہیں, وہ بھی ایک مشرک سے, غیر مسلم سے. اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر جن پر پوری سورت نازل ہوئی, قرآن میں کوئی کمپلیٹلی ایسی سورت نہیں ہے سورہ یوسف کے علاوہ جس میں ایک پیغمبر کا A to Z پورا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو سوائے سورہ یوسف کے. اتنے جلیل القدر پیغمبر اور غیر مسلم ریاست, غیر مسلم بادشاہ,
اس سے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے وزارت چاہیے. اور وزارت بھی کون سی؟ مجھے وزیر خزانہ بنائیں آپ. اگر اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہوتا، رہبانیت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، چھوڑ چھاڑ کے بس سب کچھ چھوڑ. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں غیر مسلم بادشاہ سے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے جب قحط پڑتا ہے تو ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے کی طرف جاتی ہے. ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا فرد اس کنٹری میں بنوں کہ میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہو. کیوں؟ جب میرا مقام یہاں سب سے زیادہ ہوگا، میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہوگی، تو سب سے زیادہ بات کس کی سنی جائے گی؟ میری بات سنی جائے گی. تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. ہمارے ہاں بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، کہ مجھے وزیر اعظم خزانہ بنا دیں. کیوں بنا دیں بھائی؟ میرے ماموں بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں، میرے چاچو بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں. اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ ریکویسٹ کی نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیں، تو اس کی دلیل بھی آگے پیش کی. دلیل میں یہ نہیں کہا میں چونکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں بہت نیک ہوں، یہ نہیں دلیل دی. انہوں نے فرمایا کہ وزیر خزانہ کے لیے جو علم چاہیے نا اکاؤنٹنگ کا، وہ علم میں پہلے سے جانتا ہوں. وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کم از کم ایسا نہ ہو کہ وہی خزانے خالی کرنا شروع کر دیں. آپ کسی کے پاس اپنا پرس رکھواتے ہیں، بٹوا رکھواتے ہیں جس میں 100 روپے پڑے ہوئے ہوں، تو پہلے یہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ یہ میرا پرس اس سے محفوظ رہے گا کم از کم. تو ہمارے ہاں وزیر خزانہ جب بنایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ خزانہ وزیر خزانہ سے بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا حفیظن، سب سے پہلی بات یہ کہ میں ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، میں خزانوں میں خیانت نہیں کروں گا. دوسری دلیل یوسف علیہ السلام نے یہ دی، علیم، میں یہ علم بھی جانتا ہوں کہ جب ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے جائے گی تو اس اکانومی کو اسٹیبل کیسے رکھنا ہے، یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو 2 قابلیتیں تھیں یوسف علیہ السلام نے. یوسف علیہ السلام نے ان 2 ایبلٹیز اور 2 قابلیت کو پیش کر کے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں. یوسف علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ قرآن کی اس آیت جو اس زمانے میں جو بھی آسمانی کتاب تھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا اس کنٹری کے اندر تو میں جتنا اچھا وزیر خزانہ بن کے اللہ کی نظر میں اچھا بن سکتا ہوں، اچھا عمل کر سکتا ہوں، وزیر خزانہ بنے بغیر میں اتنا اچھا اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے یار وزیر خزانہ وزارت کا عہدہ قبول کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ کنٹری، یہ ملک کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا گیا تو جب مصر میں 7 سال قحط پڑے گا تو کنٹری کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لوگ بھوک سے مریں گے، یہ بھی مریں گے، اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے بھوک سے. یوسف علیہ السلام نے اس کنٹری کے لوگوں کو اور انسانیت کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں لے لیے؟ اپنے ہاتھ. خواب آیا تھا نا مصر کے بادشاہ کو کہ میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تو مصر میں بارشیں ہوں گی، اس کے بعد 7 سال کے لیے قحط پڑ جائے گا. تو آپ کو پہلے سے اتنا اسٹور کرنا ہے، فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ مصر وہ 7 سال عافیت کے ساتھ گزار لے اور دنیا کی مدد بھی کرے. جب یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ بنے ہیں تو نہ صرف یہ کہ مصر میں لوگ بھوک سے مرنے سے بچے، بلکہ پوری دنیا سے تاجروں نے رابطہ کیا، لوگوں نے رابطہ کیا. بھائی اس وقت مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جن کے گودام گندم سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی راشن نہیں مل رہا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کنٹری کو بچایا بھی اور دوسرے ملکوں کی مدد بھی کی. ایک پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ آپ اچھا بننے کے لیے آپ کو کوئی شعبہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس شعبے میں آپ اپنی نیت اچھی کر لیں تو آپ کا شمار اللہ کی نظر میں اچھے لوگوں میں ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھئی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, یہاں شریعت کا حکم کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ پر یہاں ملک اور قوم کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں, یہ آپ حق ہے جو لے رہے ہیں, لیکن قوم آپ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جس بیسس پر آپ کو یہاں آپ پر جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں آپ ان معیارات پہ پورا اتر کے دکھائیں. اگر آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے, آپ محنت میں سستی کرتے ہیں, آپ لا کو فالو نہیں کرتے, آپ ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے, اس کا مطلب اپنا حق لینے کی باری میں آپ تیز ہیں لیکن حق دینے کی باری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا یہ ہدف بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں کیوں. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ آپ کی آزمائش ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون میرے سامنے برا بن کے آتا ہے. پھر اچھے کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے خود بیان کر دی. بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں, لیکن قرآن نے اچھے اور برے کو ڈیفائن بھی کیا کیا ہے؟ خود کیا ہے. قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے تمہارے ریلیشن ہیں نا, ان سب کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے, جن میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں, تمہارے والدین. سب سے پہلے تو اللہ ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد تمہارے والدین ہیں, ان والدین کا اسلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے حق بتایا کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا. پھر قرآن آپ کے ساتھ والجاری ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی. کیسی عجیب آیت ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے, جو تمہارے ساتھ سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہے, جو کسی بھی طرح سے تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان تمام لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. اس موقع پر اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ یو ایس اے سے سعودی عرب جا رہے تھے, عرب تھے وہ. تو جب وہ یو ایس اے میں جہاز میں بیٹھے نا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نیا نیا واقعہ ہوا تھا, مسلمانوں پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں. خاص طور پہ کسی کی داڑھی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ داڑھی کے اندر اس نے بم نہ چھپایا ہو. تو وہ گورا جو ہے نا ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو گورے نے جب دیکھا اتنی بڑی داڑھی والا مسلمان میرے ساتھ بیٹھ گیا, تو گورا جو ہے نا تھوڑا سا ڈر بھی گیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار بھی کرنا شروع کیا. اس نے تھوڑا سا منہ ادھر کر لیا اس نے. انہوں نے اس سے سلام دعا شروع کر دی, علیک سلیک, خیریت, طبیعت ٹھیک آپ کی, کھانا آیا تو ان کی ٹرے کھینچ دی. یہی انسان اکرام کر سکتا ہے نا اپنے ساتھ والے آدمی کا. تو گورا آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونا شروع ہوا کہ یار آپ تو, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے بات نہیں کرتے تمیز سے, آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سعودی تھے, انہوں نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے. اکرام کا مطلب ہوتا ہے وہ خدمت جس میں عزت بھی ہو. ایک خدمت تو آپ کا ملازم کر رہا ہوتا ہے, وہ خدمت جس میں آپ دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ گورا بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے بم ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس. اس نے کہا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا, ذرا ہمیں اور بتاؤ. اب آپ کو پتا ہے یو ایس اے سے سعودی عرب کی فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے, درمیان میں کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. تو ان کو موقع مل گیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا شروع کی. یہ بھی حکم دیا, یہ بھی حکم دیا, شراب نہ پیو, زنا کے قریب مت جاؤ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وراثت کے حکام. یو ایس اے میں خاتون تھیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ وصیت نامہ لکھ دوں اکارڈنگ ٹو اسلام میرے وارثوں کا کس میں کتنا حصہ ہے, کیونکہ یو ایس اے میں تو شریعت نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. تو وہاں اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ وراثت گورنمنٹ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے. تو آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتا دیں. میں نے ان کو فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ آپ کے ہسبینڈ کا اتنا حصہ ہوگا, آپ کے ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا, آپ کے بیٹوں کا اتنا, بیٹیوں کا اتنا. انہوں نے وہاں یو ایس اے میں کسی وکیل کو بتایا تو وکیل بڑا انسپائر ہوا. اس نے کہا یار یہ اتنا بہترین ایک وراثت کا سسٹم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟
تو انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں, انہوں نے لکھ کے دیے. انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کے پاس کدھر سے آ گیا؟ اس خاتون نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وراثت کا نظام ہے. تو بڑا متاثر ہوا کہ 1400 سال پہلے اتنا بہترین وراثت کا نظام ایک ایسے پیغمبر نے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو حدیثیں سنانا شروع کی. گورا اتنا اسلام کے قریب آ گیا. کہتے ہیں کہ جب جہاز ٹیک آف کیا تھا نا USA سے, تو اس گورے کے دل میں اسلام کی شدید نفرت بھری ہوئی تھی, لیکن سعودیہ کے ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. وجہ کیا ہے؟ پیش کیسے کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو. آپ کو پتہ ہے نا آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے. آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو, آپ شاپر میں ڈال کے, آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے, اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہہ رہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں, آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں, آپ بریانی بڑی مزے کی ہے, لیکن وہ آپ کی اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا اسٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, پھر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا. تو دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے. وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے. ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا, اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے عزت کمانی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تو آپ قارون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے, اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کما نہیں سکتے. لیکن انجام کیا ہوا؟ مر گئے دونوں, ختم ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس, بڑی عزتیں تھیں. موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. موت کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا, میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو, تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے, تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا. کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا, تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے, عقیدہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا, برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی. تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اب میں جلدی اچھا بننے کے لیے 2-4 چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہیں, اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے. اچھے بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا. نمبر 1, اپنا رشتہ خالق کے ساتھ, جو کریٹر ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے, اس کے بیسک حقوق ادا کیے جائیں. اس کا بیسک حق ہے توحید. اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس خالق ہے. اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں. جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا رشتہ. اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ. مخلوق کے رشتوں میں 5ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا. اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے. جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے, تھوڑا بہت, جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے یہ واقعہ بتایا نا, اب وہ جو عرب بیٹھے ہوئے تھے, اتنی لمبی داڑھی ان کی, انہوں نے انگریز کو مسلمان کرنے کے لیے تھوڑی تبلیغ شروع کر دی تھی. انہوں نے تو نبی کی اس حدیث پر عمل کیا کہ بھئی جو بھی تمہارا ہم سفر ہے, جو بھی تمہارا ساتھی ہے, تم نے اس کو عزت دینی. ہمارے یہاں کیسے ہو جاتا ہے نا, بسوں میں لڑائیاں سیٹ پہ, ٹرین میں سیٹ پہ لڑائیاں, کیسی ایک عجیب سی ایک صورت بن رہی ہوتی ہے. اس کا حق دینا ہے آپ نے. آپ کا یہاں جو اسکول میں یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, ان کا آپ نے اکرام کرنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ آپ کے کالج کا یا اسکول کا کی انتظامیہ کا حکم نہیں ہے, یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو بنایا.
آپ نے ٹیچر کو عزت دینی ہے. دیکھیں ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے, ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. اصل عزت وہ ہے جب آپ کے ٹیچر موجود نہیں ہیں, اس وقت آپ ان کو عزت دے رہے ہیں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کے ٹیچر کی غیبت کرتا ہے, آپ اسے روک دیں کہ یار ہمارے ٹیچر ہیں, اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں گے. تو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ. آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا نا, باس کے سامنے یس سر یس سر یس سر, جیسے ہی باس چائے پینے کے لیے گیا فوراً کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ ایسے ہی بیٹھ کے آرڈر چلاتا رہتا ہے, چودراہٹ دکھاتا رہتا ہے, اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی ٹیچر سے بھی تمہارا ایک رشتہ ہے, تو ٹیچر کو تم نے عزت دینی ہے. کوئی اعتراض ہے ٹیچر کے اوپر, عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں کہ سر یہ ایک تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے, مجھے اعتراض ہو رہا ہے, یہ آپ کی ایک عادت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ بتا دیں ایک دفعہ عزت احترام کے ساتھ, مان لیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو دن رات میں جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے ہدف کے لیے ابلوکم ایکم احسن عملا, پوری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ جو ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ اسلام میں کیا فضیلت ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی, تو میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ جس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی, ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو جو اس مقصد کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا, ان دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا فرق یہ ہوگا, آپ کا ہدف چونکہ انسانیت کی خدمت تھی, لہذا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو پیسے آپ بھی اس سے لوگے اور وہ بھی لے گا جو مقصد حیات کو سامنے نہیں رکھتا. لیکن آپ لینے کے بعد اس کو جو نسخہ لکھ کے دو گے نا, وہ دوا میڈیکل اسٹور میں آپ کے ماموں کی دکان کے علاوہ بھی کہیں اور وہ نسخہ مل رہا ہو. ورنہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نا, وہ کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ میڈیسن کہیں بھی بولے نا نہیں ملتی. میں نے تو کئی بار تجربہ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ایک میڈیسن لکھ کے دی, ہم گئے, یہاں ختم ہو گئی ہے تو پوری کائنات میں WHO کے پاس بھی نہیں ملے گی وہ آپ کو. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس ڈاکٹر کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی؟ انہیں پیسے تو مل جائیں گے, کمیشن بھی مل جائے گا میڈیکل والے کی طرف سے, انسانوں کی جان بچانے کا آخرت میں کوئی ثواب بولے نہیں ملے. اگر ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا, ہدف یہ ہوتا کہ انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ خوش ہو جائے, تو یہ وہ میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دیتے جو معیار میں اچھی ہے اور قیمت میں سب سے سستی. پیشنٹ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے, آپ کالج سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں, آپ نے نیت یہ کرنی ہے میں نے اپنے ملک کی, اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بننا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا, پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو, عزت بھی ملے گی انشاءاللہ آپ کو, لیکن ٹارگٹ اور ہدف آپ نے دولت اور عزت کو نہیں بنانا. یہ دولت اور عزت ایسی چیز ہے کہ انسان صحیح چیز کو جب ہدف بناتا ہے تو دولت اور عزت اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور اگر آپ کا ہدف صحیح نہیں ہوگا تو آپ دولت اور عزت آپ کے آگے آگے اور ساری زندگی آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے بالآخر تھک کے چور ہو جاؤ گے, ایک دن موت کا شکار ہو جاؤ گے آپ. یہ دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے دنیا کو ہدف بنا لیا, عزت شہرت پیسہ, آج اکثر لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے, عزت شہرت پیسہ چاہیے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ عزت شہرت پیسہ آگے آگے بھاگے گا اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ساری زندگی اسی دوڑ میں لگا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو فوکس کیا کہ میں نے خدا کی نظروں میں اچھا بننا ہے, میں نے قوم کا ایک اچھا فرد بن کے دکھانا ہے, اور میرا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی, عزت بھی شہرت بھی پیسہ بھی, یہ دونوں آئیں گے, اور کیسے آئیں گے, ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے اس کے پاس. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور ذلیل ہو کے ملیں گی. یہ ذلیل ہوں گے, آپ عزت والے ہوں گے.
ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گیا نا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کبھی ہمارے در پہ بھی آیا کریں. بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں اور ایک وہ جو قوم کے مفاد کے لیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس اپنے لیے گئے تھے، قوم کے لیے گئے تھے؟ قوم کے لیے. لیکن جو اپنے لیے جاتا ہے نا، تو بادشاہ تو اس لیے ان بزرگ کو کہہ رہا تھا کہ آپ آیا کریں، کبھی ہم سے ہدیے نذرانے لیا کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام کے پاس نہیں جاتا. بڑا آدمی تھوڑی چھوٹے کے پاس جاتا ہے، غلام کے پاس، اور تو میرے غلام کا بھی غلام ہے. بادشاہ حیران ہوا کہ یار میں کنٹری کا سربراہ ہوں، اتنی میری حیثیت، اور انہوں نے میری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی، مجھے کہہ دیا تو غلام بھی نہیں بلکہ میرے غلام کا بھی کیا ہے؟ غلام ہے. تو بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ میں آپ کے غلام کا بھی غلام ہوں؟ میں تو بادشاہ ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میری غلام ہے، میں دنیا کو لفٹ نہیں کراتا. عزت، شہرت، پیسہ، یہ سب چیزیں دنیا ہے نا، میں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا. یہ میری غلام ہے، یہ میری لونڈی ہے، اور تو اس دنیا کا غلام ہے. جس کو چیز کو میں لفٹ نہیں کراتا، تیری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی چیز ہی وہی ہے. دنیا میری غلام ہے اور تو کس کا غلام ہے؟ دنیا کا غلام. تو میرے غلاموں کا غلام ہے بادشاہ سلامت. میری نظر میں تو آپ کی 2 ٹکے کی ویلیو ہے نہیں، تو میرے غلاموں کے غلام ہیں. تو یہ میسج ہے کہ آپ نے عزت، شہرت، لالچ، ان چیزوں کو ہدف نہیں بنانا. ہدف بنانا ہے ملک اور قوم کی خدمت، تاکہ آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں. دیکھیں موت سب کو ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے فورسز میں ایسے بہادر ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے. انہوں نے دنیا کو قربان کیا کس کے لیے؟ اللہ. کوئی بھی انسان موت اپنی جان حوالے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آخرت پہ یقین نہ ہو. مرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کتنا بھی پروٹوکول کسی شہید کو آپ دے دیں گے، وہ تو چلا گیا نا دنیا سے. جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، انسان اپنی جان اپنی قوم کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کرتا. یہی تو وجہ ہے، ہم نے غیر مسلموں سے سنا ہے کہ ہمارے فوجیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہوتی جو مسلم فوجیوں میں ہوتی ہے. میں نے ایک غیر مسلم کنٹری میں نام نہیں لوں گا، پھر مناسب نہیں ہے کسی ملک کا نام لینا، کہ ایک فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے. اس نے کہا جب ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑتے ہیں تو لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے. پوچھا گیا کہ یہ میں نے خود سنا ہے، میں نے کہا کیوں لڑائی مشکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ یہ مرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ شہادت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم مرنے کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں، ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ یار اس لڑنے پہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں ہمیں. مر گئے تو وہ پیسے ہمارے کس کام کے؟ کہتے ہیں جی آپ کے وارثین کو ملیں گے، تو ان کو ملیں گے نا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو جب انسان اللہ کو بڑا بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس کا ہدف بہت اوپر چلا جاتا ہے. اور جب انسان عزت، شہرت، لالچ، ان چیزوں کو ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے. تو آپ نے اپنا ہدف ملک، قوم کی خدمت، تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو بھی اس ہدف میں رکاوٹ بنے، آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں. میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو اس میں حق بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کوئی اچھا سوال آئے گا، مجھے جواب دینے میں مزہ آئے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میں جب وہاں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک بڑی لبرل سے خاتون آئیں، انہوں نے اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیے. اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ فتوے تو نہیں لگائیں گے میرے اوپر؟ میں نے کہا کیوں فتوے لگاؤں گا؟ کہ مجھے اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، خود نبی کی سیرت پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، تو اگر آپ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. میں نے کہا ایئرپورٹ پہ تو ویسے بھی جان کی سب کی امان ہی ہوتی ہے، سارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں کیا آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سوال کرنا ہے. پھر انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، میں نے جواب دیے، وہ بڑی الحمدللہ مطمئن. تو آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو کسی بھی نوعیت کا آپ پوچھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، ہماری عمر میں ڈیلی لائف کیسی ہوتی ہے، ان کے بارے میں تھوڑا کھول کے بتائیں. دیکھیے 2-3 چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پہ ملتی ہیں. ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت غالب تھی. حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں، اب بھی کہتے ہیں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تھوڑا حیا کرو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں،
نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو، یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو. تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیا والے تھے. دو کوالٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھیں، ایک صادق ہونا، ایک امین ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے. آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی جی، دادی کا انتقال ہو گیا تھا. ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہیں اسکول میں نا، اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال، آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو، اسکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا. تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. تو وہ کل آپ سے بھی جھوٹ بولے گا. پھر دیکھیے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں غار حرا میں جا کے عبادت کر رہا ہوں، یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں. نہ نہ نہ، یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیریکٹر کو پیش کیا ہے. کیریکٹر، کبھی خیانت دیکھی؟ کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو، خیانت کی ہو، قوم کے ساتھ خیانت کی؟ کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ، وہ خائن ہوگا، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں، وہ کبھی سچ نہیں بولتا. جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان وہ بدل دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا. بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا، قرآن میں بعض آیتیں ایسی جن میں عیسائیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر 1 دینار تھوڑا سا آپ نے ان کو 1 درہم بھی اگر دے دیا، تھوڑی سی رقم بھی دے دی، آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں. مالی معاملات میں 2 نمبری کریں گے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رکھوا دیں ان کے پاس، تو یہ پورا آپ کو اسی طرح لوٹائیں گے جس طرح